بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر ویورز، محمد لا ایسوسیٹ کے پلیٹ فارم سے لا لیکچرز کے سلسلے میں آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے شناخت پریڈ کا ٹاپک. ہم مختلف کیسوں میں سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ملزمان کی شناخت پریڈ کروائی گئی یا کروائی جانی چاہیے تھی اور نہیں کروائی گئی، اور پھر اس بنا پر عدالت ان کے وقوع میں ملوث ہونے یا ناملوث ہونے کا فیصلہ کرتی ہے. شناخت پریڈ کی ٹیکنیکلٹیز کے حوالے سے ہمیں سب سے پہلے یہ جان لینا ضروری ہے کہ کس قانون کی بنا پر کروائی جاتی ہے اور کس حد تک مقدمات کے فیصلوں میں یہ بطور شہادت متعلقہ یا ریلیونٹ ہے. شناخت پریڈ کا پروسیس قانون شہادت آرڈر 1984 کے آرٹیکل 22 میں قرار دیے گئے مختلف متعلقہ حقائق یا ریلیونٹ فیکٹس میں سے ایک متعلقہ یا ریلیونٹ فیکٹ ہے جو ریلیونٹ فیکٹ کی ریکوائرمنٹس کو پورا کرنے کے لیے اختیار کیا جاتا ہے. آرٹیکل 22 میں وہ 7 کیٹیگریز بیان کی گئی ہیں. ان 7 فیکٹس کا ذکر کیا گیا ہے جو ویسے نارملی ایڈمیسیبل ان ایویڈنس یا قابل دخال شہادت فیکٹس نہیں ہوتے، لیکن اس آرٹیکل کے ذریعے ان کو قرار دیا گیا ہے کہ یہ قابل ادخال شہادت ہوں گے اس حد تک کہ جس حد تک اس آرٹیکل میں بیان کر دیا گیا ہے. یہ آرٹیکل 22 ایک دفعہ ہم پڑھ لیتے ہیں. فیکٹس نیسیسری ٹو ایکسپلین اور انٹروڈیوس ریلیونٹ فیکٹس. فیکٹس نیسیسری ٹو ایکسپلین اور انٹروڈیوس اے فیکٹ ان ایشو اور ریلیونٹ فیکٹ اور which supports or rebuts an inference suggested by a fact in issue or relevant fact, or which establish the identity of anything or person whose identity is relevant, or fix the time or place at which any fact in issue or relevant fact happened, or which show the relation of parties by whom any such fact was transacted, are relevant in so far as they are necessary for that purpose. اب ہم اس میں سے باقی 6 کیٹیگریز کو نکال کے صرف شناخت پریڈ کے حوالے سے اس میں موجود جو الفاظ ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہمارا کنسنٹریشن جو ہے وہ کنفائن ہو جائے اس حد تک جس حد تک ہمارا موضوع ہے. اور وہ یہ ہیں: فیکٹس which establish the identity of anything or person whose identity is relevant in so far as the same is necessary for that purpose. اب یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ آرٹیکل 22 میں دی گئی 7 کیٹیگریز عموماً قابل دخال شہادت نہیں ہیں، بلکہ ان کو اس آرٹیکل کے تحت قابل دخال شہادت قرار دیا گیا ہے. دوسری بات جو ذہن میں رکھنے والی یہ ہے کہ ان تمام کیٹیگریز میں دی گئی جو شہادت ہے وہ ڈائریکٹ ایویڈنس نہیں ہے، بلکہ یہ سرکمسٹانشل ایویڈنس کا سٹیٹس رکھتی ہے. اب اس صورتحال میں جبکہ شناخت پریڈ کی شہادت کا درجہ واقعاتی شہادت کا درجہ ہے، اس پر شہادت کے طور پر انحصار کرنے میں بھی اور کارروائی شناخت پریڈ کو کنڈکٹ کرنے میں بھی قانون کی ڈائریکشن ہے کہ انتہائی احتیاط کی جائے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شناخت پریڈ کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے کسی کیس میں. کسی بھی کیس کے ٹرائل میں استغاثہ یا کمپلیننٹ نے 2 چیزیں ثابت کرنی ہوتی ہیں. ایک یہ کہ کسی جرم کا ارتکاب ہوا ہے، کوئی اوفینس کمٹ ہوا ہے،
اور دوسرا یہ اسٹیبلش کرنا ہوتا ہے کہ یہ جرم کس نے کیا ہے۔ اس کی مثال اس طرح لی جا سکتی ہے کہ ایک قتل کا ٹرائل جو ہے وہ کسی کورٹ میں چل رہا ہے، تو استغاثہ کے اوپر صرف یہ ثابت کر دینے سے کہ یہ اس شخص کی ڈیتھ جو ہے وہ ان نیچرل طریقے سے ہوئی تھی یا یہ قتل کیا گیا تھا، یہ کافی نہیں ہوگا کسی ملزم کو سزا دلوانے کے لیے جب تک وہ یہ بھی ساتھ اسٹیبلش نہ کریں کہ یہ جو اس کی ان نیچرل ڈیتھ ہوئی ہے یا یہ قتل ہوا ہے اس کو فلاں شخص نے کیا ہے جو بطور ملزم جو ہے وہ عدالت میں موجود ہے۔ ان دونوں میں سے اگر کوئی بھی چیز مسنگ ہوگی تو پھر عدالت اس شخص کو سزا نہیں دے گی جو کہ بطور ملزم اس کے سامنے موجود ہے۔ اب جرم ثابت ہو جانے کے بعد کہ یہ واقعہ ہوا ہے قتل کا یا کوئی بھی کرائم ہوا ہے، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ جرم اسی شخص نے کیا ہے جس شخص کو بطور ملزم عدالت میں پیش کیا ہے، اس کے لیے اس کی پراپر آئیڈینٹی کو اسٹیبلش کرنا، اس کی شناخت کو کورٹ کے سامنے واضح کرنا کہ یہ اس شخص نے کیا ہے، اس کے لیے شناخت پریڈ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب دیکھیں کہ کوئی وقوعہ ہوتا ہے جس میں گواہان بھی موجود ہیں، اس کی دو صورتیں حالات ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ وقوعہ کرنے والے شخص کو وہ گواہان پہلے سے ہی جانتے ہوتے ہیں، اور اگر وہ جانتے ہوں تو وہ بتا دیں کہ جی یہ اس شخص کو ہم اس طرح جانتے ہیں اور یہ اس کی نیم، پیرنٹیج، ایڈریس ہے، تو وہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ نامینیٹ ہو گیا ہے ایف آئی آر میں، اور اس کی فردر آئیڈینٹی اسٹیبلش کرنے کی اس وقت تک ضرورت نہیں ہوتی جب تک کہ ملزم ایسے حالات کورٹ کے سامنے نہ واضح کرے کہ یہ گواہان جو ہیں یہ مجھے پہلے نہیں جانتے تھے، بلکہ انہوں نے تو میرا نام ولدیت کسی دوسرے کے کہنے پہ لکھوا دیا ہے، اور آج بھی اگر مجھے دوسرے لوگوں میں مکس اپ کر کے ان گواہان کے سامنے کھڑا کر دیا جائے تو یہ مجھے شناخت کرنے کے قابل نہیں ہے۔ ایسی صورتحال سے کے علاوہ نامزد ملزم کے لیے کوئی شناخت پریڈ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ گواہان نے ملزم کو وقوعہ کرتے تو دیکھا ہے، لیکن وہ اس ملزم کو انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا اور وہ اس کو شناخت نہیں کرتے، ان کو اس کا نام نہیں پتا، اس کے ولدیت نہیں پتا، اس کا ایڈریس نہیں پتا، اور وہ پہلی دفعہ اسے دیکھتے ہیں۔ اب ایسی شکل میں اس کی آئیڈینٹی ثابت کرنا جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے۔ اب اس آئیڈینٹی کو ثابت کرنے کے لیے دیگر بھی بہت ساری چیزیں ہیں شناخت پریڈ کے علاوہ، مثلا آواز سے شناخت، فٹ پرنٹس سے شناخت، فنگر پرنٹس سے شناخت، اور اسی طرح کی یہ نیلز میں کسی کا بلڈ ہے، اگر سکفل ہوئی ہے، گریپلنگ ہوئی ہے، ہاتھا پائی ہوئی ہے، اور ایک بندے کو زخم لگے ہیں شدید یا وہ مرڈر ہو گیا تو اس کے نیلز میں اگر خون ہے اور وہ میچ کرتا ہے ملزم کے خون کے ساتھ ڈی این اے میں، اور یہ بھی اسی آرٹیکل کے تحت کور ہونے والی شہادت ہوگی، اور یہ بھی وہی واقعاتی شہادت ہے جو کسی شخص کی آئیڈینٹی کو اسٹیبلش کرنے کے لیے استعمال ہوں گی۔ لیکن اس وقت ہمارا ٹاپک چونکہ شناخت پریڈ ہے تو اس لیے ہم شناخت پریڈ کی حد تک محدود رہیں گے۔ شناخت پریڈ کو قانون اور اعلیٰ عدالتوں نے اس وقت قابل نثار تسلیم کیا ہے جب اگر وقوعہ کسی نامعلوم ملزم کا سرزد کیا جانا بیان ہوگا تو گواہان جو دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے وقوعہ دیکھا ہے، قانون ان سے تقاضا کرتا ہے کہ وہ فرسٹ پاسیبل اپرچونٹی، سب سے پہلے دستیاب موقع پر، جو عام طور پہ اندراج ایف آئی آر کا وقت ہے، وہ ایف آئی آر میں وہ اس نامعلوم ملزم کے بارے میں ایسی معلومات فراہم کریں جو اس ملزم کی ظاہری شخصیت میں موجود ہیں، اور گواہان نے اگر دیکھا ہے اس ملزم کو
جس کو وہ نام ایڈریس سے نہیں جانتے، تو ایسے شخص کی ظاہری شخصیت میں موجود وہ چیزیں وہ لازمی ہوں کہ نوٹ کر لیں گے اور نوٹ کی جانی چاہیے. اور جو بھی شخص دعویٰ کرے کہ میں نے فلاں شخص کو وقوع کرتے ہوئے دیکھا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پھر یہ اس طرح کی چیزیں اسپیسیفیکیشن کے ساتھ بیان کر دے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے عمر، کہ اس کی عمر کتنی تھی جس شخص کو دیکھا ہے اندازاً، اس کا قد کیسا تھا، وہ چھوٹے قد کا تھا، لمبے قد کا تھا یا بہت لمبے قد کا تھا. پھر جسامت، پتلا تھا، موٹا تھا، بہت پتلا تھا یا بہت موٹا تھا. بالوں کا رنگ، بالوں کا سائز یا بالوں کی غیر موجودگی، یعنی کہ اگر وہ شخص گنجا تھا تو وہ بتائے گا ملزم گنجا تھا. اب اس میں بھی آ جاتی ہے کہ اگر وہ بولا ہے تو اس میں کوئی الفاظ ایسے بولتا ہے، اگر اس میں ہکلاتا ہے، کسی لفظ کو درست نہیں بولتا، کوئی خاص انداز سے بولتا ہے، تو وہ بھی گواہ بتائے گا. چال ڈھال کی بات ہے، اگر وہ کوئی شخص ایسا ہے جس کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ میں نے موقع پہ دیکھا ہے اس کو اور وہ لنگڑا ہے، تو وہ بتائے گا کہ جی وہ لنگڑا تھا. یا لباس کا خاص فیچر، داڑھی، یا اگر اس وقوع کے دوران اس ملزم کو کوئی زخم لگ گیا ہے اور وہ بھاگ گیا ہے تو اس زخم کا بتایا جائے گا کہ جی وہ ملزم کو یہ زخم بھی لگا ہے، تاکہ جب وہ پکڑا جائے تو اس کی بھی تصدیق ہو جائے کہ کیا واقعی اس شخص کے جسم پر، جس کو یہ گواہان ملزم قرار دے رہے ہیں، اس کے جسم پر وہ زخم موجود ہے. اگر وہ میڈیکل سے ثابت ہو جائے گا تو یہ بہت سٹرانگ پیس آف ایویڈنس ہوگا. اب کچھ خاص فیچرز ہوتے ہیں، مثلا اگر ملزم ہے، اس کا کان کٹا ہوا ہے، ناک میں بہت بڑا زخم کا نشان ہے، یا ناک کسی جانب سے مسنگ ہے، یا ہونٹ نہیں ہے، اس کو وہ خاص فیچرز ہیں. یہ اگر اس میں کوئی وہ فیچر موجود ہوں اور وہ گواہ نہ بتائے تو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ اس نے اس کو دیکھا نہیں ہوا. اب ان تمام فیچرز کا بتانا اس لیے ضروری ہے کہ کوئی ایسا ملزم بعد میں نہ ملوث کر لیا جائے جس کے بارے میں یہ شک کیا جا سکتا ہو کہ یہ اصل ملزم نہیں ہے. یہ تمام باتیں پہلے سے بتائی جانی شناخت پریڈ سے اس لیے ضروری قرار دی گئی ہیں کہ گواہان کے پاس یہ چانس نہ رہے کہ وہ اپنی مرضی سے جس مرضی ملزم کو کہہ دیں کہ جی وہ ملزم ہے اور اس کو صرف شناخت پریڈ میں شناخت کر کے تو جرم کا قصوروار قرار دلوا کے تو سزا دلوا سکیں. اس میں تمام فیچرز کے بارے میں اگر وہ مسنگ ہو، نہیں پہلے دستیاب موقع پر لکھوائے گئے، تو ایسی شکل میں اس کے باوجود کہ گواہان صحیح طرح شناخت کر لیں شناخت پریڈ کی کارروائی کے دوران، تو ان کی شناخت پریڈ پر جرم کی سزا دینے کے لیے عدالتیں انصار نہیں کرتی. اسی طرح کا ایک کیس 2019 SCMR صفحہ نمبر 2057 2019 SCMR 2057 پیج، اس میں اندازاً عمر جو لکھوائی گئی تھی ملزم کی FIR میں، اس سے بہت زیادہ ڈیفرنس تھا ایکچول جس ملزم کی شناخت پریڈ کروائی گئی تھی. تو اگرچہ گواہان نے درست طور پہ شناخت پریڈ میں اس کو شناخت کر لیا تھا، لیکن عدالت نے کہا کہ اتنا زیادہ فرق عمر کا نہیں آ سکتا جو گواہان نے لکھوائی تھی اور جس عمر کے ملزم کو وہ آج شناخت رہے ہیں، تو اس کو اس میں سزا نہیں دی گئی بلکہ بری کیا گیا تھا. اب یہ بھی واضح کیا گیا ہے پریسیڈنٹس میں کہ ساتھ شناخت کرنے کے ساتھ ساتھ جو گواہان ہیں وہ ملزم نے وقوع کے وقت جو کردار ادا کیا تھا، جو فعل سر انجام دیا تھا، جو رول پلے کیا تھا، شناخت پریڈ کے وقت گواہان شناخت پریڈ کرنے والے مجسٹریٹ کو وہ بھی بتائیں گے کہ جی یہ ملزم ہے اور یہ کام اس نے وقوع کے وقت کیا تھا. یہ رول بھی اگر مسنگ ہو تو پھر بھی آنریبل کورٹ شک کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے شناخت پریڈ کو اس پر انحصار نہیں کرتی. ایسا ہی ایک کیس تھا جس میں گواہان نے اگرچہ ملزمان کو درست طور پر شناخت کیا تھا شناخت پریڈ میں، لیکن یہ نہیں بتایا تھا کہ وقوع کے وقت انہوں نے رول کیا پلے کیا تھا. 2018 SCMR 577. تو اس شناخت پریڈ کو
پر انحصار نہیں کیا گیا اور ملزمان کو بری کیا گیا۔ اسی طرح اگر ملزمان کو دیکھے ہوئے گواہان کو کافی عرصہ گزر چکا ہو تو پھر بھی آنریبل کورٹس یہ سمجھتی ہیں کہ انسانی فیکلٹی، انسان کی صلاحیت اتنی نہیں ہے کہ اس کی یادداشت پر اتنے لمبے عرصے تک انحصار کیا جائے کہ وہ اس کو اتنی دیر تک اس کے فیچرز یاد رہے اور اس نے کریکٹلی شناخت کر لیا شناخت پریڈ میں ایسے ملزم کو، تو بہت زیادہ عرصہ گزر جانے کے بعد کی جانے والی آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ بھی انحصار نہیں کی جاتی۔ ایسا ہی ایک کیس 2020 SCMR صفحہ نمبر 310 ہے، جس میں 2 سال کے بعد ہونے والی شناخت پریڈ پر انحصار نہیں کیا سپریم کورٹ نے۔ اسی طرح اگر کسی بھی طرح گواہان کے نوٹس میں یہ بات آ جائے یا پولیس کی مثل میں یا کسی ڈاکیومنٹ میں یہ بات آ جائے کہ جو نامعلوم ملزم FIR میں لکھوایا گیا تھا اس کا نام تو پہلے ہی سامنے آ چکا ہے، نام، ولدیت یا ایڈریس یا کوئی بھی قابل شناخت چیز، یا یہ بات ملزم ثابت کر دے کہ مجھے تو یہ اگرچہ FIR میں نامعلوم ملزم جو لکھا گیا تھا اس کی جگہ یہ مجھے ملوث کرنا چاہ رہے ہیں شناخت پریڈ کے تھرو، لیکن مجھے تو FIR درج ہونے سے پہلے یا وقوع کے ہونے سے پہلے سے ہی ملزم جانتے ہیں، گواہان جانتے ہیں، تو وہ ملزم اگر یہ اسٹیبلش کر دے تو پھر بھی ایسی شناخت پریڈ پر انحصار نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح کا ایک کیس ہے 2012 SCMR صفحہ نمبر 327، جس میں یہ اسٹیبلش ہوا کہ ملزم چونکہ پہلے سے جانتے ہیں ان کو، ملزم کو کیونکہ گواہان پہلے سے جانتے ہیں، اس لیے اگرچہ شناخت پریڈ درست طور پر کر دی گئی ہے پھر بھی ایسی شناخت پریڈ پر انحصار نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہ ہے گواہان کی شناخت پریڈ کی ریکوائرمنٹس کہ وہ کیا کیا انہوں نے پہلے بیان کیا ہوگا تو پھر ایسی شناخت پریڈ پر انحصار کیا جائے گا۔ اب کچھ ٹیکنیکل ریکوائرمنٹس ہیں جو پروونشل گورنمنٹ کی پری پارٹیشن کے نوٹیفیکیشن کے ذریعے، بعد میں آنے والی انسٹرکشن کے ذریعے پروونشل گورنمنٹ نے میجسٹریل کورٹس کو اور ان میجسٹریٹس کو جنہوں نے شناخت پریڈ کرنی ہے ان کو ہدایت دی ہیں کہ وہ کیا کیا ٹیکنیکلٹیز کو پرفارم کر کے ان کو مد نظر رکھ کے شناخت پریڈ کریں گے، اور اگر وہ نہیں رکھی جائیں گی تو ایسی شناخت پریڈ کو کریکٹ نہیں سمجھا جائے گا۔ یہ جو ساری ریکوائرمنٹس ہیں یا گائیڈ لائنز ہیں میجسٹریٹس کے لیے، وقتاً فوقتاً آنریبل سپیریئر کورٹس بھی اپنی ججمنٹس میں دیتی رہتی ہیں کہ یہ گائیڈ لائنز ہیں، ان پر شناخت پریڈ کرتے ہوئے عمل کیا جائے۔ ایسی ہی ایک بہت لینڈ مارک اور اچھی ججمنٹ ریکوائرمنٹس جو ہیں شناخت پریڈ کے حوالے سے، وہ آنریبل سپریم کورٹ کی PLD 2019 سپریم کورٹ صفحہ نمبر 488 ہے، جس میں بہت زیادہ ایگزاسٹیولی یہ میجسٹریٹس کے لیے ہدایات ہیں کہ کیا کیا ٹیکنیکلٹیز مد نظر رکھی جائیں گی۔ ان میں سے بیسک جو ہیں وہ یہ ہیں کہ میجسٹریٹ جب شناخت پریڈ کے لیے جائے گا، یہ جیل پریمیسز میں، کیونکہ وہ کنفائن وہاں پہ رکھا جاتا ہے ایکیوز جس کی شناخت پریڈ ہوتی ہے، جیل میں جائے گا تو وہ کیا کیا چیزیں مد نظر رکھے گا۔ سب سے پہلے اس کے اوپر یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ تمام ان ملزمان کی جو ڈمیز کے طور پہ جن میں مکس اپ کر کے اس کیس کے ملزم کو گواہان سے شناخت پریڈ کروانی ہے، ان میں ان تمام ملزمان کے نام، ولدیت، پیشے اور عمریں اور ایڈریس جو ہے وہ لکھے گا، اور انہی کے ساتھ ہی اسی لسٹ میں اس ملزم کا نام بھی لکھے گا جس لسٹ میں وہ ان ڈمیز کا نام لکھ رہا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ وٹنسز کے بارے میں نوٹ کرے گا، جو وٹنسز شناخت پریڈ میں حصہ لینے کے لیے آئے ہیں، اور ساتھ وہ یہ لکھے گا کہ وہ کس حوالے سے شناخت کرنا چاہ رہے ہیں، اور یہ بھی
یہ لکھے گا کہ اگر وہ گواہ جو ہے کریکٹلی شناخت کر لیتا ہے تو اس کا پروسیس مینر کے کس طریقے نے اس نے شناخت کر لیا ہے وہ لکھے گا. اور اگر گواہ نے شناخت نہیں کیا تو پھر مجسٹریٹ کو اسپیشل یہ ہدایت ہے کہ وہ یہ نہیں لکھے گا کہ جی گواہ نے شناخت نہیں کیا، بلکہ جس ڈمی کو وہ غلط طور پر ملزم قرار دے گا اس کی تفصیل وہ لکھے گا کہ اصل ملزم کی بجائے اس نے فلاں شخص کو بطور ملزم شناخت کیا اور اس کا سارا نام اور پتہ لکھا جائے گا. دوسری شکل یہ ہے. تیسری یہ کہ اگر گواہ ساروں کو دیکھ کے کہے کہ نہیں جی میں اس میں سے کسی کو بھی بطور ملزم شناخت نہیں کرتا، تو اس کے بارے میں پھر مجسٹریٹ صاحب جو ہے وہ لکھ دے گا کہ گواہ نے کہہ دیا ہے کہ وہ کسی کو بھی شناخت نہیں کر سکتا ان تمام لوگوں میں سے بطور ملزم. اب تیسری اس میں جو بیسک ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ملزم کو پورا اختیار ہوگا اور ملزم کے بارے میں یہ کہے گا مجسٹریٹ ملزم کو جس کی شناخت ہونی ہے کہ اس کو اس شناخت پریڈ کی کارروائی کے اوپر کوئی اعتراض تو نہیں ہے، تو وہ جو بھی اعتراض کرے گا ملزم اس اعتراض کو وہ نوٹ کرے گا. اگر وہ اعتراض ایسا ہو کہ مجسٹریٹ اپنے پرسنل نالج سے اس کو اسی وقت ڈیسائیڈ کر سکتا ہو تو پھر وہ اسی وقت اس کو ڈیسائیڈ کرے گا، ورنہ پورے کا پورا اعتراض وہ نوٹ کر دے گا اور یہ ٹرائل کورٹ کی ڈسکریشن پہ چھوڑ دے گا کہ ٹرائل کورٹ اس کا فیصلہ کرے کہ اس اعتراض کو وہ کتنی اہمیت دیتی ہے اور کس طرح اس کو ریزالو کرتی ہے. اس کی پرسنل نالج میں جو باتیں ہیں جن کا وہ فوری طور پہ ڈیسائیڈ کرے گا، اس کی مثال ہو سکتی ہے کہ ملزم اگر یہ اعتراض لے لیتا ہے کہ جی مجھے ابھی جب پیش کیا گیا ہے تو مجھے راستے میں جو ہے وہ گواہان ملے ہیں جیل کے اندر، جیل حکام نے گواہان کو مجھے دکھا دیا ہے، تو اگر پرسنل نالج ہے اس کا مجسٹریٹ کا کہ جب وہ باہر سے آیا ہے تو وہ خود گواہان کو باہر مل کے اور یہ تسلی کر کے آیا کہ وہ ایسی جگہ پہ موجود ہیں جہاں پہ وہ پریمیسز نہیں نظر آ سکتی جس جگہ پہ شناخت پریڈ کنڈکٹ ہونی ہے، تو یہ اس کا پرسنل نالج ہوگا تو وہ یہ اس میں لکھ سکے گا کہ یہ ملزم کا اعتراض ہے، یہ بالکل حقائق کے خلاف ہے اور ایسی کوئی اعتراض والی بات نہیں، یہ جان بوجھ کے غلط اعتراض لگا کے اپنے حق میں کیس کی سرکمسٹانسز بنانے کی کوشش کر رہا ہے. اب مجسٹریٹ صاحب کی جو نیکسٹ ڈیوٹی ہے وہ یہ ہے کہ اس نے کس طرح کنڈکٹ کرنی ہے، ڈمیز کی کیا پوزیشن ہوگی اور وٹنسز کی کیا پوزیشن ہوگی. وہ میک شور کرے گا، پریکاشن لے گا کہ جس جگہ پہ آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ ہو رہی ہے، آئیڈینٹیفیکیشن شروع ہونے سے پہلے گواہان کو اس جگہ کا علم نہ ہو، یعنی کہ وہ جگہ ان کو نظر نہ آ رہی ہو. دوسری جو بات وہ یہ رکھے گا کہ گواہان کو کوئی ایسی کمیونیکیشن نہ کی جائے، کوئی شخص خواہ وہ پولیس افیشل ہو خواہ وہ جیل افیشل ہو، اس بارے میں ملزمان کی شناخت کے بارے میں یا جس جگہ پہ شناخت ہو رہی ہے ملزمان کی اس جگہ کے بارے میں کوئی جو ہے وہ چیز کمیونیکیٹ نہیں کرے گا. نیکسٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ لکھے گا اپنی شناخت پریڈ میں کہ کیا ملزم جس کی شناخت کروائی جا رہی ہے اس کو ہتھ کڑیاں یا بیڑیاں تو نہیں لگی ہوئی. اگر اس کو لگی ہوئی ہیں تو پھر وہ لکھے گا اور میک شور کرے گا، یہ یقینی بنائے گا شناخت پریڈ شروع کرنے سے پہلے کہ جو ڈمیز جن میں مکس اپ کر کے اس شناخت پریڈ کو اس ملزم کو شناخت پریڈ کروائی جا رہی ہے ان تمام لوگوں کو بھی پھر ہتھ کڑیاں اور بیڑیاں لگا کے ان میں مکس کر کے تو پھر شناخت پریڈ کروائی جائے گی.
پھر وہ یہ مد نظر رکھے گا کہ ایک گواہ جب شناخت کر کے چلا گیا تو وہ دوسرا گواہ اگر آنا ہے تو پہلے شناخت کرنے والے گواہ کا اس وقت تک دوسرے گواہ سے سامنا نہ ہو، آئی کانٹیکٹ نہ ہو سکے، ایک دوسرے کو دیکھ نہ سکیں جب تک کہ دوسرا گواہ بھی اپنی شناخت پریڈ کی کارروائی میں حصہ لے کے چلا نہیں جاتا۔ اب ڈمیز کے بارے میں انسٹرکشنز میں اور اعلیٰ عدالتوں کے فیصلوں میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ کتنی ڈمیز کم از کم ضروری ہوں گی۔ وہ ایک ملزم کے ساتھ 9 ڈمیز، 9 ایسے اشخاص جو کہ ملزم نہیں ہیں، ان کو اس لیے شامل کیا جا رہا ہے کہ ان میں ملزم کو شامل کر کے تو گواہان کے سامنے پیش کیا جائے، تو اس کی تعداد جو ہے انہوں نے 9 مقرر کر دی ہے، یعنی کہ ٹوٹل 10۔ اگر ڈمیز کی تعداد 9 کی بجائے 8، 7 یا 6 رکھیں گے مجسٹریٹ صاحب یا متعلقہ جیل حکام، انچارج تو مجسٹریٹ صاحب ہی ہوں گے، تو ایسی شناخت پریڈ کو بھی انحصار نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح اگر 3 ملزمان کی شناخت پریڈ ہونی ہے تو مجسٹریٹ صاحب کو یہ انسٹرکٹ کیا گیا ہے انسٹرکشنز کے تھرو کہ وہ ایک ہی وقت میں 10-10 کی 3 لائنیں بنا کے گواہ کو نہیں بلا لیں گے۔ اس کو کہا گیا کہ جوائنٹ آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ نہیں ہوگی یا منع ہوگی۔ اگر 3 ملزمان کی شناخت پریڈ ہونی ہے تو پہلے صرف ایک ملزمان کو 9 ڈمیز میں مکس اپ کر کے تو تمام گواہان سے شناخت کرائی جائے گی، پھر دوسرا ملزم جو ہے اس کے لیے پھر الگ سے ارینج کیا جائے گا۔ الگ دن کی ضرورت نہیں ہے لیکن پروسیس سارا الگ ہوگا کہ ایک ملزم کی شناخت پریڈ ختم ہونے کے بعد دوسرے کی الگ سے پھر 9 ڈمیز میں مکس کر کے اس کی شناخت پریڈ جو ہے وہ کروائی جائے۔ اسی طرح اگر 3 ہیں 4 ہیں جتنے بھی ہیں ان کی الگ الگ ہونی ہے۔ پھر اگر گواہان زیادہ ہیں تو انتہائی احتیاط کا تقاضا مد نظر رکھتے ہوئے مجسٹریٹ صاحب کی یہ ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ ایک گواہ کو شناخت کرنے کے بعد، اگرچہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ ایسا ارینجمنٹ کیا جائے کہ ایک گواہ جس نے شناخت پریڈ کرنا ہے اس کا دوسرے گواہ سے آئی کانٹیکٹ تک نہ ہو اور وہ ایک دوسرے کو دیکھ بھی نہ سکیں، لیکن پھر بھی انتہائی احتیاط کے تقاضے کے طور پہ مجسٹریٹ صاحب شناخت پریڈ کرنے والے کی یہ ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ جب ایک گواہ شناخت کر کے چلا جائے تو وہ ملزم سے کہے کہ اب دوسرے گواہ نے آنا ہے، اس گواہ سے آنے سے پہلے تم اپنی بیٹھنے کی جگہ تبدیل کرنا چاہتے ہو تو کر لو، تو پھر یہ پورا اختیار ہوگا ملزم کو کہ وہ یہ اپنی جگہ بھی تبدیل کرے۔ اور یہ تمام جو فارمیلٹیز ہیں یہ پوری کرنے کے بعد، شناخت پریڈ کرنے کا پروسیس مکمل کرنے کے بعد لازمی ہے مجسٹریٹ کے پاس کے لیے کہ وہ نیچے شناخت پریڈ کی کاروائی کا جو ریکارڈ ہے اس کے باٹم کے اوپر اپنی طرف سے ایک سرٹیفکیٹ دے کہ ہاں یہ تمام جو فارمیلٹیز مجھے انسٹرکٹ کی گئی ہیں، جو ریکوائرمنٹس دی گئی ہیں وہ میں نے مکمل کر لی ہیں۔ ان فارمیلٹیز کو اگر مد نظر نہیں رکھا گیا آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ میں تو اس میں پھر ایسی شناخت پریڈ پر آنریبل سپیریئر کورٹس انحصار نہیں کرتی ملزم کو سزا دینے کے لیے۔ اس میں ان فارمیلٹی کو جب نظر انداز کیا گیا 2019 SCMR صفحہ نمبر 301، اس کیس میں سپریم کورٹ نے انحصار نہیں کیا شناخت پریڈ پہ اور ملزم کو سزا نہیں دی۔ اسی طرح جس طرح میں نے ذکر کیا کہ جوائنٹ آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ بھی منع ہے۔ جوائنٹ آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کی ایویڈنس موجود تھی استغاثہ کے کیس میں، لیکن 2 ججمنٹس اور بھی بے شمار ہیں، لیکن لیٹسٹ میں سے 2 ججمنٹس 2019 SCMR صفحہ نمبر 956 اور 2018 SCMR صفحہ نمبر 577، ان دونوں کیسز میں بھی اس بنا جوائنٹ آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کو ڈسکارڈ کیا گیا اور انحصار نہیں کیا گیا کہ یہ جوائنٹلی کی گئی ہے۔ اب
یہ وہ ابھی تک ہم نے دیکھے ہیں کیس لاز یا مثالیں جس میں فارمیلٹیز مد نظر نہ رکھے جانے کی بنا پہ آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا، لیکن بے شمار دوسرے کیسز جن میں پراپرلی ان فارمیلٹیز کو مد نظر رکھا گیا ٹیسٹ آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کے دوران، اور گواہان نے بھی پہلے ایسے ہی فیچرز بتائے ہوئے تھے اور رول بتایا ہوتا ہے FIR میں، جو بعد میں انہوں نے بوقت شناخت پریڈ انہی فیچرز کے حامل لوگوں کو شناخت کیا، اور ساتھ تب بھی رول بتایا کہ جی اس ملزم نے وقوع کے وقت یہ رول سر انجام دیا تھا، اور وہ کنکریٹ رہے اپنے سٹانس کے اوپر، مضبوط رہے، اور ایسی شناخت پریڈ کو بالکل درست قرار دے کر اس پر انحصار کر کے ملزمان کو سزائیں دی گئی ہیں۔ بہت سارے کیسز ہیں، اور لیٹسٹ کیسز میں 2021 SCMR 795 اور 2021 SCMR صفحہ نمبر 92، یہ دونوں کیسز بھی ایسے کیسز ہیں جن میں پراپرلی آئیڈینٹیفیکیشن کنڈکٹ کی گئی تھی اور اس پر انحصار کر کے ملزمان کو سزا دی گئی۔ ڈیئر ویورز، آج کے ہمارے ٹاپک میں جو شناخت پریڈ کی ریکوائرمنٹس اور اس کی ایویڈینشلی ویلیو تھی، اس کو دیکھا گیا ہے۔ امید ہے کہ اس میں آج کے وقت کے استعمال سے اس ٹاپک پر ہمارے علم میں کچھ اضافہ ہوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔